یوسف نے فوراً اس کا بازو چھوڑ دیا۔ اس نے بے بسی سے اپنا ہاتھ بلکنی پر مارا۔ تم تو نہیں اچھے لگتے غصے میں یوسف، ایک آگ لگا دینے والی مسکراہٹ کے ساتھ لڑکی نے کہا۔ ایک تو تم انسانوں کا یہ مسئلہ ہے کہ جو کام کر نہیں سکتے وہ بڑی دلیری سے بول دیتے ہو کہ ہم یہ کر دیں گے، مگر جیسا بولتے ہو ویسا کرتے نہیں۔ افسوس۔ الفاظ پر زور ڈالتے ہوئے اس نے کہا، مجھے معاف کر دو، میں بس تمہیں بچانا چاہتا تھا۔ لڑکی نے حیرانگی سے یوسف کو دیکھا۔ اچھا، تو تم مجھے بچانا چاہتے تھے؟ کچھ دیر خاموشی دونوں کے درمیان رہی۔ اس بار خاموشی لڑکی نے توڑی، آواز میں کچھ شوخی لیے ہوئے۔ بتاؤ کس سے بچانا چاہتے تھے تم؟ یوسف خاموشی سے وہاں کھڑا رہا۔ میں کچھ پوچھ رہی ہوں تم سے، میری سزا کیا ہے؟ لڑکی کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ اچھا تو سزا سنو گے تم؟ بتاؤ میری سزا کیا ہے؟ تمہاری سزا کچھ پر سوچ انداز میں وہ یوسف کو دیکھ رہی تھی۔ تم یہاں سے جا سکتے ہو۔ یوسف نے ایک دم اس کے چہرے کی طرف دیکھا۔ وہ پرکشش سی لڑکی معصومیت اس کے چہرے پر خوب جچتی تھی۔ شاید اگر وہ اس سے کسی اور موقع پر ملا ہوتا تو وہ اس کے حسن کا دیوانہ بن چکا ہوتا، مگر حقیقت میں وہ ایک ظالم اور بے حس لڑکی تھی جس نے اس کے دوست کو بے دردی سے قتل کیا تھا۔ اس وقت وہ لڑکی اسے نفرت کے قابل بھی نہیں لگ رہی تھی۔ پہلی بار یوسف کو دنیا میں کسی سے نفرت ہوئی تھی اور وہ اس کے سامنے کھڑی ہوئی تھی، سیاہ لباس میں ملبوس، جو یوسف کے جانے کا انتظار کر رہی تھی۔ میری سزا یہ نہیں ہونی چاہیے، بے بسی سے بولا۔ تو پھر کیا چاہتے ہو؟ سزا دو مجھے، میں قتل ہوئے اپنے دوست کا، ایک ماں سے اس کا بیٹا میری وجہ سے جدا ہوا ہے۔ واہ یوسف، تم کب سے سمجھدار ہو گئے، اتنے بہادر ہو کہ سزا جھیل سکو۔ میں تو سمجھتی ہوں تم اتنے بہادر بھی نہیں کہ سزا سن سکو۔ چلے جاؤ یہاں سے، یہی ہے تمہاری سزا۔ الفاظ پر زور ڈالتے ہوئے لڑکی نے کہا۔ کچھ دیر لڑکی نے جواب کا انتظار کیا اور خاموشی سے کمرے کی جانب جانے لگی۔ یوسف اسے کمرے کی جانب جاتا ہوا بس دیکھتا رہا۔ گھر کے دروازے پر ندامت، شرمندگی، کیا کچھ نہ تھا اس کے چہرے پر۔ اس کا دل مر سا گیا تھا۔ ہمت نہ تھی کسی کو کچھ بتانے کی۔ اس نے کتنی بار دروازے کی طرف ہاتھ بڑھایا مگر ہر بار شرمندگی سے دروازے پر دستک نہ دے سکا۔ ہمت اکٹھی کر کے اپنے گھر کے دروازے پر دستک دی۔ کچھ دیر بعد اس کی امی نے دروازہ کھولا۔ دروازے پر اپنی امی کو دیکھ کر چھوٹے بچوں کی طرح لپٹ کر رونے لگا۔ بیٹا کیا ہوا ہے تمہیں؟ میری طرف دیکھو اور یہ کیا حال بنایا ہوا ہے اپنا؟ ٹوٹے ہوئے الفاظ اس کے حلق سے نکل رہے تھے۔ وہ علی کو میں، اچھا بیٹا اندر تو آؤ، ابھی تو گئے تھے باہر تم؟ پانی کا گلاس دیتے ہوئے امی نے پوچھا۔ بیٹا اب بتاؤ کیا ہوا اور یہ شرٹ پر کیا لگایا ہوا ہے؟ الفاظ اس کا ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ ہاں بیٹا کیا علی؟ ابھی کچھ دیر پہلے تو دونوں ساتھ گئے تھے، ایسا کیا ہوا ہے؟ مجھے معاف کر دے، میری وجہ سے۔ یہ بول کر وہ چپ ہو گیا۔ آنسو تھے کہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ میں فریش ہونا چاہتا تھا۔ اچھا بیٹا جاؤ۔ بے دلی سے نہا کر اپنے کمرے میں سو گیا۔ ساری رات نہ سونے کی وجہ سے سر اور سارے جسم میں عجیب سا درد ابھی بھی موجود تھا۔ چند منٹ بعد ایک ڈراؤنے خواب سے اس کی آنکھ کھلی، ساتھ ہی نیچے سے امی اسے آوازیں دینے لگیں۔ وہ تیزی سے نیچے گیا۔ بتاؤ بھی کیا ہوا ہے بیٹا؟ یوسف خاموش رہا۔ میں کرتی ہوں۔ رضیہ کو فون اب کیا کیا ہے تم لوگوں نے؟ امی نہ کرے فون انہیں، بے بسی سے بولا۔ بے بسی کے سوا شاید اور کچھ بچا نہ تھا اس کے پاس۔ تو مجھے بتاؤ کیا ہوا ہے، صبح تو ٹھیک تھے تم؟ یوسف نے اب اپنی امی کی بات پر غور کیا۔ کیا میں کل رات ادھر تھا؟ پاگل ہو گئی ہو، اور کہاں ہو سکتے ہو تم؟ اب بتاؤ کیا ہوا ہے، میں سونا چاہتا ہوں، مگر پہلے بتاؤ کیا ہوا ہے۔ نہیں تو مجھے علی سے تو پتہ چل ہی جانا ہے۔ علی؟ علی کہا آپ نے؟ ہاں تو علی زندہ ہے؟ کیا مطلب؟ کیا کہہ رہے ہو یوسف؟ وہ کیسے؟ مجھ سے جھوٹ بولا اس نے۔ امی وہ زندہ ہے۔ اللہ کا شکر ہے تم ٹھیک ہو بیٹا۔ یوسف کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ ہی نہ تھا۔ خوشی اتنی تھی کہ وہ دنیا کی ہر چیز بھول گیا۔ امی نے بھی آیا اور تیزی سے دوڑتا ہوا علی کے گھر گیا۔ علی اس وقت ٹی وی پر میچ دیکھ رہا تھا۔ دروازے پر دستک سن کر باہر دروازہ کھولنے چلا گیا۔
جیسے ہی دروازہ کھولا تو یوسف نے اسے اپنے گلے سے لگا لیا۔ یار چھوڑ مجھے، کیا ہو گیا ہے تجھے؟ کچھ نہیں میرے بھائی۔ اچھا چھوڑ مجھے اور اندر آ۔ یوسف تو ٹھیک ہے، آج تو بدلا ہوا لگ رہا ہے۔ ہاں مجھے کیا ہونا ہے، ٹھیک ہوں۔ تو کیا گھر بھی گیا؟ کب؟ ابھی ہی تو میں اپنے گھر آیا اور تم اپنے گھر گئے تھے۔ وہ ہاں گیا تھا، میں پھر میچ دیکھنے آیا ہوں۔ اچھا کیا کہ تو آ گیا، میچ اکیلے دیکھنا بورنگ ہے۔ رضیہ خالہ کہاں ہے؟ یار ابھی صبح ہی تو بتایا تھا کہ وہ ماموں کی طرف رہنے گئی ہوئی ہے۔ او یاد آیا، میں بھول گیا تھا۔ کچھ دیر میچ دیکھنے کے بعد یوسف وہاں سے اٹھ گیا، دماغ میں عجیب خیالات اور سوالات گشتش کر رہے تھے۔ اچھا میں چلتا ہوں، چل پھر کل بات ہوگی۔ یوسف سارے راستے یہی سوچتا رہا، میں یہاں نہیں تھا تو میری جگہ میرے نام پر کون رہتا رہا؟ اپنے گھر پہنچا، اسے ایسے لگ رہا تھا جیسے اسے ایک اور بار زندگی مل گئی ہو۔ کھانا کھائے بغیر ہی وہ سو گیا۔ کچھ دیر بعد ہی اس کی آنکھ اسے ڈراؤنے خواب سے کھلی۔ یہ وہی خواب تھا جو اسے پہلے بھی آ چکا تھا۔ ڈرتے ہوئے اس نے پانی کا گلاس اٹھایا، پانی پیا اور خود کو ریلیکس کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ کمرے میں موجود ٹیبل لیمپ خود ہی آن آف ہونے لگا۔ ایک عجیب سی سرسراہٹ اسے اپنی ریڑھ کی ہڈی میں محسوس ہوئی۔ ایک وجود جو ٹیبل لیمپ سے کچھ دور کھڑا تھا۔ تم ہو کیا وہاں پر؟ میں نے کہا ہے میں آ جاؤں گا، تو کیوں کر رہی ہو یہ سب تم؟ خدا را چلی جاؤ یہاں سے، مجھے اپنی سزا یاد ہے۔ ٹیبل لیمپ خود بخود ہی بند ہو گیا۔ ایک تیز ہوا کا جھونکا کمرے میں داخل ہوا اور یوسف کو اپنے ساتھ کسی یاد میں لے گیا۔ وہ خاموشی سے کمرے کی جانب جانے لگی۔ یوسف اسے جاتا ہوا دیکھتا رہا اور بلند آواز میں بولا، سنو۔ لڑکی مسکراتی ہوئی پیچھے مڑی۔ اب کیا ہوا تمہیں؟ میری سزا؟ تم پاگل ہو؟ کون سزا مانگتا ہے؟